السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، آج کل کے دور میں کتے کو پالنا ایک فیشن بن چکا ہے، لیکن اسلام کے قانون میں یعنی کہ ہمارے پیارے مذہب کے قانون میں کتے پالنے کا ایک بہت ہی کم مدت میں کہا گیا ہے۔ لیکن دوستو، حیران کن بات یہ ہے کہ کتا ناپاک اور حرام ہونے کے باوجود بھی کتا جنت میں جائے گا۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو اسی حوالے سے ہے کہ کتا حرام اور نجس کیوں ہیں اور یہ ہونے کے باوجود بھی کتا جنت میں کیوں جائے گا۔ دوستو، پہلی فطرت تو کتے میں یہ ہے کہ جب خداوند رحمت اللہ عالمین اپنی رحمت کا نزول کرتا ہے تو وہ پوری رات جاگتا رہتا ہے، یعنی کہ بھونکتا رہتا ہے۔ رحمت خداوندی کا نزول کر کے وہ سو جاتا ہے۔ اور دوسری ہم فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے ہم جنس کو دیکھ کر ہمیشہ بھونکتا ہے۔ اور کتا بچی ہوئی خوراک یعنی کہ جو خوراک کھا ہے اس کے بعد جو خوراک بچتی ہے اس کو خوراک بچنے کے بعد زمین پہ کھڈا کھود کے اس میں ڈال دیتا ہے تاکہ وہ کسی کے کام نہ آ سکے۔ اور پھر کتے کو آخر کا اس طرح جنت میں کیوں شامل کیا جائے گا؟ دوستو، یہ بھی بات اپنی جگہ ہے کہ قرآن شریف میں اس کتے کے لیے جنت میں جگہ قرار دی ہے۔ کیوں قرار دی ہے؟ وہ کتا کون تھا؟ دوستو، ایک وقت اصحاب کہف کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اور وہ ان کے ساتھ ساتھ رہا کرتا تھا۔ دوستو، کیا وہ کتا شکاری تھا یا پھر ان کی حفاظت کیا کرتا تھا؟ دوستو، جب وہ ساتھ ساتھ سفر میں چل رہے تھے تو کتے کو راستے میں ایک چرواہا ملا۔ چرواہا کیونکہ ایک حق کی تلاش میں تھا اور دیدار الہی میں بہت زیادہ چاہتا تھا کہ مجھے دیدار الہی ہو، یعنی کہ میں اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں۔ دوستو، اس طرح کتا بھی اس کی بکریوں کے ساتھ جانے کی بجائے اصحاب کہف اپنے مالک کی جانب ہو گیا۔ اور پھر جب جنگ کے وقت دشمن غار کے قریب آئے تو اس کتے نے اپنی فطرت کے مطابق بھونکنا یعنی کہ چاہا، لیکن ایک دم وہ کتا خاموش ہو گیا اور سر نیچے کر کے یوں بیٹھ گیا۔ دشمن نے جب اس وقت یہاں دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ اگر کوئی یہاں پر ہوتا تو وہ کتا، یہ جو کتا سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ضرور بھونکتا۔ تو اس کتے نے ناظرین اپنے بھونکنے کی فطرت کو چھوڑا تو حکم ہوا کہ اس کتے پر جنت واجب ہو گئی۔ تو دوستو، یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا جو کتے میں جس وجہ سے کتے کو ناپاک حرام قرار دیا گیا، کیا آج کل کی اشرف مخلوقات میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی؟ اور کیا آج کل ہم اپنے ہی بہن بھائیوں کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے؟ اور کیا آج ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں یا پھر مشکلیں پیدا کرتے ہیں؟ اور دوستو، جب ہم اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت خداوندی نازل کرتا ہے تو کیا ہم اس وقت سو جاتے ہیں؟ پوری رات ہم گانا ڈانس سنتے رہتے ہیں، اور جب رحمت خداوندی ہوتی ہے ہم اپنے اوپر نیند غالب کر لیتے ہیں۔ تو دوستو، ہمیں یہاں پر سوچنے کی ضرورت ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کہا تو وہ آج کل کس گناہوں میں مبتلا ہے۔ دوستو، ہمیں یہ چاہیے ہم اس کتے سے ہی سبق سیکھیں، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتے کو حرام اور ناجائز قرار دیا اور جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کتے جیسے جانور کو جنت اس کے اوپر واجب کر دی گئی۔ تو یہاں پر ہمارے لیے بھی عبرت جیسی چیز ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد عقیل کو دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔